السلام علیکم، میرے چینل قصے کہانیاں میں آپ کو خوش آمدید۔ سنتے ہیں آج ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے انارکلی۔ 7 سالہ سمت کا یوں اچانک سے پراسرار طور پر غائب ہو جانا ایک بار پھر اہل محلہ کے لیے سخت اذیت اور خوف کا باعث تھا۔ سمت بہت پیارا بچہ تھا، اپنے ماں باپ شہزاد اور کلثوم کا اکلوتا بیٹا جو سارے محلے کی جان تھا۔ سمت اسکول سے واپس آتے ہوئے اچانک غائب ہو گیا تھا۔ گلی کے کونے پر پرچون کی چھوٹی سی دکان پر بیٹھے غفور چاچا نے اسے آتا دیکھا تھا۔ اس نے غفور چاچا کی دکان سے میٹھی چھالیاں خریدی تھی، پھر اپنے گھر کی طرف چل دیا، مگر اپنے گھر تک نہ پہنچا تھا۔ اس کا گلی میں 8ویں نمبر پر مکان تھا۔ اب یوں درمیان کے گھروں تک پہنچ کر غائب ہو جانا کسی معمے سے کم نہ تھا۔ ایسا دوسری بار ہوا تھا۔ ابھی کچھ ماہ پہلے اسی گلی میں رہنے والے ناصر پان والے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ صبح صبح گھر سے معمول کے مطابق دکان کھولنے کے لیے نکلا۔ محلے کے کچھ لوگوں سے سلام دعا بھی ہوئی، لیکن وہ گلی کے ختم ہونے پر اپنی دکان تک نہ پہنچ پایا اور غائب ہو گیا۔ ایک لڑکا جو اس کے ساتھ دکان پر کام کرتا تھا، وہ معمول کے مطابق صبح دکان پہنچا تو دیکھا کہ دکان بند ہے۔ لڑکا سلمان پتہ کرنے جب اس کے گھر گیا تو ناصر کی بیوی زرینہ نے بتایا کہ وہ تو چابی لے کر نکل گیا تھا۔ محلے میں شور مچ گیا، سب نے تلاش شروع کر دی، لیکن ناصر تو نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ زرینہ اور اس کی بیٹی کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس طرح سے گھر کا مرد اور وہ بھی کمانے والے کا غائب ہو جانا آسان بات نہ تھی۔ وہ تو محلے والے ہمدرد تھے کہ دکان کو ایک بزرگ نے سنبھال لیا تھا، مگر یہ بات بھی تکلیف دیتی کہ ناصر بھلا بغیر بتائے کہاں چلا گیا تھا۔ نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ کوئی اور پریشانی تھی۔ پولیس بھی متحرک تھی۔ آخر کار 3 دن بعد ناصر کی لاش ایک پرانے کھنڈا جیسے اسکول سے ملی۔ لاش کی حالت بہت خراب تھی اور دائنا ہاتھ پونی سے غائب تھا۔ ہائے ہائے، کیسا غضب ہے! وہ معصوم تو کسی کو دھکا بھی نہیں دیتا تھا۔ زرینہ بین کیے جا رہی تھی۔ نائلہ بھی باپ کو دیکھ کر بلک رہی تھی۔ ناصر کی تدفین کر دی گئی۔ نائلہ اور زرینہ پر گویا پہاڑ ٹوٹ گیا تھا۔ محلے والوں کی ہمدردیوں نے اس وقت انہیں بہت سنبھالا دیا۔ رفتہ رفتہ وہ لوگ سنبھلتے گئے۔ نائلہ کبھی کبھی آنگن کے کونے میں لگے انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر ابا کو یاد کرتی۔ ابھی یہ لوگ مکمل طور پر اپنے غم سے نہ نکل پائے تھے کہ یوں سمت کے غائب ہو جانے پر ایک بار پھر محلے میں خوف اور دہشت طاری ہو گئی۔ پھر وہی بھاگ دوڑ شروع ہو گئی اور ہفتے بعد سمت کی لاش سوکھے ہوئے گٹر سے برآمد ہوئی، اور یہ دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں کہ سمت کا بھی دائنا ہاتھ کونی سے غائب تھا۔ سارے محلے میں کوہرام مچ گیا تھا۔ سمت محلے کا لاڈلا بچہ تھا۔ سمت کی ماں تو اس صدمے سے پاگل ہو گئی، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ نائلہ اور زرینہ بھی رو رہی تھیں۔ یہ کون تھا؟ یہ سب کچھ بھلا کس لیے اور کیوں ہو رہا تھا؟ محلے میں اس حد تک دہشت پھیل گئی تھی کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا بند کر دیا تھا۔ مغرب سے پہلے ہی گلیاں اور سڑکیں ویران ہو جاتی۔ وہ محلہ جہاں پر محلے کے بچے میدان میں کرکٹ کھیلتے، خواتین گھروں سے باہر نکل کر بیٹھ جاتی، جھولے والے روز شام کو خوب ساری کمائی کر کے جاتے، وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ رات تو رات، اب دن میں بھی وہاں ویرانی برسنے لگی تھی۔ مائیں بچوں کو معمولی چیز لینے بھی اکیلے نہیں بھیجتی تھیں۔ نہ آئس کریم والوں کی سائیکلیں آتی، نہ پاپ کارن والوں کے ٹھیلے۔ عجیب وحشت برسنے لگی تھی۔ نائلہ کی حالت بھی عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی نہیں لیتی تھی، ہر وقت چپ چپ رہتی، اور زیادہ بے چینی ہوتی تو انار کے درخت کے نیچے پلنگ پر جا بیٹھتی۔ وہاں جا کر اسے سکون محسوس ہوتا تھا۔ رشیدہ خالہ جو محلے میں رہتی تھیں، وہ نائلہ کو پسند کرتی تھیں اور اسے اپنے بیٹے داؤد کی دلہن بنانا چاہتی تھیں۔ کافی دنوں سے یہ بات ان کے دل میں تھی۔ ناصر کی اچانک موت کی وجہ سے وہ چپ سی ہو گئی تھی۔
سمت کی موت کو بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ محلے والے کچھ معمول کی زندگی کی طرف لوٹنے لگے تھے۔ تبھی رشیدہ داؤد کا رشتہ لے کر زرینہ کے گھر چلی آئی۔ زرینہ کو بھی داؤد پسند تھا، سیدھا سادہ اور شریف لڑکا، کسی مل میں کام کرتا تھا۔ وہ بھی زرینہ جیسے ہی غریب لوگ تھے۔ زرینہ نے حامی بھر لی۔ نہیں اماں، میں شادی نہیں کر سکتی۔ نائلہ نے سنا تو صاف انکار کر دیا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ تیری شادی ہو جائے گی تو مجھے سکون ملے گا۔ زرینہ نے کہا، اماں میں نے کہہ دیا کہ نہیں کرنی تو بس نہیں کرنی، ضد مت کر مجھ سے۔ اس بار نائلہ کا لہجہ غصے والا تھا۔ نائلہ کیوں تنگ کرتی ہے مجھے؟ کیا تجھے داؤد اچھا نہیں لگتا یا پھر رشیدہ کی وجہ سے منع کر رہی ہے؟ زرینہ نے پیار سے اس کے ہاتھ تھام کر پوچھا۔ زرینہ اپنی اکلوتی بیٹی کو دل و جان سے زیادہ چاہتی تھی۔ بہت منتوں مرادوں کے بعد شادی کے 10 سال بعد تو نائلہ پیدا ہوئی تھی، اس لیے کہ میں نے شادی کر لی اماں۔ نائلہ کی بات پر زرینہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہے تو؟ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ الٹے سیدھے رسالے پڑھ پڑھ کر تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تبھی الٹی سیدھی بکواس کر رہی ہے۔ گھر سے باہر نکلتی نہیں ہے اور شادی کر لی ہے۔ خواب دیکھا ہوگا تو نے، چپ کر کے شادی کی تیاری کر لے۔ زرینہ کی بات پر نائلہ نے سر اٹھا کر بے بسی سے اس کی طرف دیکھا اور آئندہ ایسی بات نہیں کرنا کسی کے سامنے۔ زرینہ کو لگا تھا نائلہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس پر کہانیوں اور افسانوں کا اثر ہو گیا ہے۔ اماں یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی ہو، پچھتاؤ گی، دیکھ لینا، نائلہ نے تیز لہجے میں کہا اور اپنی مخصوص جگہ پر جا بیٹھی۔ بڑی آئی 30 مار خاں، زرینہ نے منہ بنایا۔ 2 دن بعد رشیدہ آئی۔ محلے کے 2-3 افراد کی موجودگی میں نائلہ کو مٹھائی کھلا کر اس کے ہاتھ میں داؤد کے نام کا چاندی کا چھلا پہنا دیا۔ نائلہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ 2 ماہ بعد نکاح کر کے ہم اپنی بیٹی کو لے جائیں گے، رشیدہ نے جاتے جاتے نائلہ کو گلے لگا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے کہا تو زرینہ مسکرا کر سر ہلانے لگی۔ زرینہ بہت خوش تھی مگر نائلہ چپ تھی اور اس نے کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کی تھی۔ نائلہ کا نارمل رویہ زرینہ کے لیے اطمینان کا باعث تھا۔ دوسرے دن صبح زرینہ نیند سے جاگی تو سارے محلے میں کورام مچا ہوا تھا۔ رشیدہ اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائی گئی تھی۔ کوئی چھری، گولی، چاقو، کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا، بس اس کا بھی دائیں بازو کونی سے غائب تھا۔ داؤد جب رات کی ڈیوٹی سے صبح واپس آیا تو روز کی طرح اسے رشیدہ دروازے پر منتظر نہ ملی۔ وہ گھبرا گیا، دروازہ بجایا تو کوئی جواب نہ آیا۔ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ رشیدہ خالہ تو فجر سے اٹھ جاتی تھی، نماز پڑھ کر اپنے گھر کے آگے جھاڑو لگاتی اور پھر دہلیز پر بیٹھ کر تسبیح پڑھتی اور آنے جانے والوں سے ان کی سلام دعا ہوتی رہتی تھی۔ آخر کار داؤد پیچھے کی طرف سے دیوار کود کر گھر کے اندر گیا تو اپنی ماں کو مردہ حالت میں کٹے ہوئے بازو کے ساتھ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور سارے محلے والے اندر آ گئے۔ ایک بار پھر محلے میں دہشت پھیل گئی۔ رشیدہ کی تدفین ہو گئی۔ داؤد نفسیاتی مریض بن گیا اور ایک گھر بری طرح اجڑ گیا۔ رشیدہ بیچاری تو بیٹے کے سر پر سہرا سجانے کے خواب دیکھتے دیکھتے موت کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ پراسرار موت اس کی منتظر ہے۔ زرینہ بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ رشیدہ سے بہت پرانی جان پہچان تھی اس کی۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی تب سے رشیدہ اس کی محلے دار تھی۔ زرینہ کی رات کو آنکھ کھلی تو نائلہ کے ہنسنے کی آواز پر وہ چونک گئی۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ نائلہ اس وقت کس سے باتیں کر رہی ہے؟ زرینہ نے جلدی سے پلٹ کر پلنگ کی سمت دیکھا۔ نائلہ کا پلنگ خالی تھا۔ وہ اٹھ کر صحن میں آئی۔ صحن میں انار کے درخت کے نیچے اسے 2 سائے نظر آئے۔ قبل اس کے کہ زرینہ قریب جاتی، ایک سایہ درخت کے تنے میں گم ہو گیا۔ دوسرا سایہ جو یقیناً نائلہ ہی تھی، جو اپنے بال کھولے ہوئے تھی، اس کے بال زمین کو چھو رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے نائلہ اس درخت کے گرد چکر لگانے لگی۔
دیوانہ وار بجلی کسی تیزی سے وہ درخت کے گرد گھومنے لگی۔ گھومتے گھومتے وہ ایک لمحے کو رکی، اس کے بال زمین سے اٹھ کر ایک دم اوپر کی جانب ہو گئے اور وہ بالوں کے سروں سے درخت کی شاخ پر لٹک گئی اور اس کے پیر زمین سے تقریباً 1 فٹ اوپر ہو گئے۔ نائلہ، نائلہ! زرینہ بے اختیار چیخ کر آگے بڑھی۔ لیکن یہ کیا؟ درخت کی ہر شاخ سے نائلہ لٹک رہی تھی اور زور زور سے قہقہے لگا رہی تھی۔ اس طرح زمین سے 1 فٹ اوپر بالوں کے سروں سے۔ خوف اور دہشت سے زرینہ کی آنکھیں پھٹنے لگی۔ وہ الٹے پیر کمرے کی جانب بھاگی۔ کمرے میں آئی تو دیکھا کہ نائلہ اپنے بستر پر موجود تھی۔ زرینہ نے ڈرتے ڈرتے صحن میں انار کے درخت کی جانب دیکھا۔ وہاں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ نہ لٹکتی ہوئی لڑکیاں تھیں اور نہ قہقہوں کی خوفناک آوازیں۔ کیا ہوا ماں؟ بتی کیوں جلائی؟ نائلہ نے منہ سے چادر ہٹا کر مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ نائلہ، تو سو رہی تھی؟ ہکلاتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ اماں، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ابھی جاگی ہوں نا تمہاری بتی جلانے پر؟ الٹا نائلہ نے ماں سے سوال کر دیا۔ ہاں، زرینہ تھوک نکلتے ہوئے بولی۔ تو ابھی اٹھی ہے، مگر مجھے لگا جیسے تو باہر تھی صحن میں۔ اماں، لگتا ہے رشیدہ خالہ کی پراسرار موت نے تمہیں پاگل کر دیا ہے، تبھی الٹے سیدھے خواب دیکھ رہی ہو۔ میں سو رہی ہوں، تم بھی سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، نائلہ نے قدرے جھنجلاتے ہوئے کہا تو زرینہ اپنے پلنگ پر لیٹ گئی۔ اس نے جو کچھ دیکھا وہ اس کی نیند اڑانے کے لیے کافی تھا۔ وہ عجیب سے وسوسوں کا شکار ہو گئی تھی۔ کوئی گڑبڑ، کوئی بات تھی ضرور۔ نائلہ! اس نے پلٹ کر نائلہ کی جانب دیکھا، وہی معصومیت اور سادگی جو اس کے چہرے کا خاصہ تھی، مگر کچھ نہ کچھ تو تھا جو یوں محلے میں اموات ہو رہی تھی۔ وہ رات زرینہ نے شدید کرب میں گزاری اور صبح سارا معاملہ کھل کر سامنے آ ہی گیا۔ صبح نائلہ ناشتے سے فارغ ہو کر نہانے چلی گئی۔ زرینہ نے سوچا کافی دن سے اسٹور کی صفائی نہیں ہوئی۔ یہ سوچ کر اس نے اسٹور کا دروازہ کھولا تو عجیب سی ناخوشگوار بو پھیل گئی۔ اف، شاید کوئی چوہا یا بلی مر گئی ہے۔ زرینہ نے سوچ کر بڑے صندوق کے آگے پیچھے جھانکا۔ پیچھے سے بدبو آ رہی تھی۔ اس قدر غلیظ اور ناخوشگوار بو تھی۔ صندوق کے پیچھے پلاسٹک کی تھیلیاں پڑی تھیں۔ زرینہ نے آگے بڑھ کر تھیلیاں باہر نکالی تو شدید بدبو سے اسے اکائیاں آنے لگی۔ لیکن یہ کیا؟ ان تھیلیوں میں انسانی ہاتھ تھے جو کافی حد تک سڑ گئے تھے۔ خوف سے زرینہ کا دم نکل گیا۔ اس کے ہاتھ سے تھیلیاں چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ ایک مردانہ، ایک عورت کا اور ایک ننھا سا ہاتھ، یقیناً بچے کا تھا۔ دونوں بڑے ہاتھوں کی گلی ہوئی انگلیوں میں پڑے چھلے وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ ایک تو ناصر کے ہاتھ کا وہ چاند کا باریک چھلا تھا جس کے اوپر چھوٹا عقیق لگا تھا، اور دوسرا چھلا جو زرینہ نے ساری زندگی رشیدہ کی انگلی میں دیکھا تھا، اور وہ چھوٹا سا ہاتھ، اف! زرینہ کا سر چکرانے لگا تھا۔ نائلہ کے بے ہنگم سے قہقہے پر زرینہ نے گھبرا کر دیکھا۔ اس کے سامنے نائلہ کے کپڑوں میں بے حد خوفناک عورت کھڑی تھی۔ لال لال باہر کو نکلی ہوئی بڑی بڑی خوفناک آنکھیں، سخت تاروں جیسے کھڑے بال، لمبے لمبے دانت اور تیز ناخن۔ نائلہ! نائلہ! زرینہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ زرینہ کو ہوش آیا تو اپنے اوپر نائلہ کو جھکا ہوا پایا۔ اماں! اماں! تم ٹھیک ہو نا؟ نائلہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بہت پریشان تھی۔ نائلہ! نائلہ! تو زرینہ کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ خوف اور دہشت کا شکار تھی۔ اماں، تم مجھ سے مت ڈرو، میں بہت پیار کرتی ہوں تم سے، ابا سے بھی زیادہ۔ اور اماں، میں تم کو سب کچھ بتا دوں گی، مگر تم کو ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ اماں، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، بس تم کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔
ہم تم کو کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہیں بولوں گی میں تمہیں، بس تم یہ بات کسی کو نہیں بتانا۔ زرینہ کے ہاتھ تھام کر نائلہ نے معصوم سے لہجے میں عاجزی سے کہا، وہی معصومیت جو بچپن سے نائلہ کے چہرے پر ہوتی تھی۔ زرینہ نے غور سے اپنی نازو پلی بیٹی کو دیکھا، وہ بیٹی جو زرینہ کی جان تھی، زرینہ کی زندگی تھی۔ کچھ دیر بعد نائلہ نے بولنا شروع کیا، اماں، اس انار کے درخت پر جنات کی فیملی کا بسیرا ہے، اور ان میں سے ہی ایک جن سے مجھے اور اسے مجھ سے محبت ہو گئی، کیونکہ جب میں پیدا ہونے والی تھی تو تم نے اس درخت سے بہت سے انار کھائے تھے۔ میں بچپن سے ہی ان لوگوں سے باتیں کرتی ہوں، ان کے ساتھ گھومتی پھرتی ہوں، اور پھر تمہیں یاد ہوگا کہ ایک بار ابا نے انار کا یہ درخت کاٹنے کا ارادہ کیا تھا، حالانکہ میں نے منع بھی کیا تھا، لیکن ابا نہیں مانے، اور جانتی ہو وہ کلہاڑی میرے شوہر کے بازو پر لگی تھی۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے ابا کا وہ ہاتھ کاٹ کر ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا اور ابا کو مار دیا۔ اسی طرح سمر نے اسکول سے آتے آتے چھوٹے سے انار کو پتھر مارا تھا، وہ میرا بچہ تھا۔ ہم نے ابا کی موت کے بعد شادی کر لی تھی، مجھ سے برداشت نہ ہوا اور سمر کو بھی مار کر اس کا ہاتھ کاٹ لیا، اور جب میں نے منع کیا پھر بھی تم نے میری شادی طے کر دی، تو رشیدہ خالہ کا وہ ہاتھ بھی کاٹ کر انہیں مار ڈالا جس ہاتھ سے انہوں نے مجھے انگوٹھی پہنائی تھی۔ اماں، میں یہ سب جان بوجھ کر نہیں کرتی، مگر تم لوگ مجھے غصہ دلاتے ہو۔ نائلہ، یہ کیا بول رہی ہے تو؟ زرینہ جو دم سادے سب کچھ سن رہی تھی وہ خوف سے چیخ پڑی، نائلہ یہ سب کر رہی تھی۔ یہ بات اس کے لیے اذیت اور خوف کا باعث تھی۔ اماں، مجھ سے مت ڈرو اماں، میں تم کو بہت پیار کرتی ہوں، تمہیں کچھ نہیں کر سکتی اماں۔ نائلہ روتے ہوئے زرینہ سے لپٹ کر التجا کر رہی تھی، نائلہ میری بچی، تو کیسے راستے پر چل پڑی ہے؟ یہ سب کچھ چھوڑ دے میری بچی، میں تیرا علاج کراؤں گی۔ زرینہ نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، نہیں اماں، یہ سب ناممکن ہے، اب میں اتنی آگے جا چکی ہوں کہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکتی، جیسا چل رہا ہے چلتا رہے گا، بس تو بھی کسی سے کچھ مت کہنا اماں، میں وعدہ کرتی ہوں اب کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، لیکن تو ایسی کوشش بھی نہیں کرنا جس سے مجھے یا میرے گھر والوں کو نقصان پہنچے، ہم اسی طرح جئیں گے اماں، نائلہ نے عاجزی سے کہا۔ تو زرینہ وقتی طور پر خاموش ہو گئی، لیکن زرینہ نے سوچ لیا تھا کہ اپنی معصوم بیٹی کو اس عذاب سے ضرور نکالے گی۔ زرینہ نے دوسرے روز بھی بازار کا بہانہ کیا اور محلے کی مسجد کے پیش امام صاحب سے ملی اور ان سے کسی عامل کو لانے کے لیے کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ بات کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ پیش امام صاحب نے وعدہ کر لیا کہ 2 دن بعد انشاءاللہ وہ بہت پہنچے ہوئے عامل کو لے کر آئیں گے۔ کیونکہ نائلہ رات کو جلدی سو جاتی تھی، اسی لیے یہ عمل رات کو کرنا تھا۔ 3-4 گھنٹے نائلہ بے سست سوتی تھی، یہی وقت عمل کے لیے مناسب تھا۔ اس رات کو نائلہ نہ جانے کیوں اپنے بستر پر وقت سے پہلے جا لیٹی۔ آج نائلہ بہت چپ اور اداس تھی۔ سونے سے پہلے اس نے زرینہ کے پیر بھی دبائے تھے اور اس کے ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگائے تھے۔ اس لمحے نائلہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اماں، میں تمہیں بہت پیار کرتی ہوں۔ میں بھی تجھے بہت پیار کرتی ہوں بیٹی، زرینہ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اماں، میں نے ابا کے ساتھ غلط کیا تھا نا؟ اچانک اس نے سوال کیا۔ اماں مجھے معاف کر دے۔ وہ زرینہ کے ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ ہاں میں نے معاف کر دیا بیٹی۔ زرینہ اس کی حالت پر ابدیدہ تھی۔ نائلہ خود ہی ان سب باتوں سے ناآشنا تھی۔ جو کچھ کیا وہ سب اس طاقت نے کروایا تھا جو اس پر قابض تھی۔ نائلہ لیٹتے ہی گہری نیند سو گئی۔ زرینہ کو اطمینان ہو گیا کہ وہ سو گئی ہے۔ مقررہ وقت پر عامر صاحب بھی آ گئے۔ آتے ہی صحن میں لگے انار کے درخت کے پاس حصار کھینچ کر بیٹھ گئے۔ کچھ فاصلے پر زرینہ بھی بیٹھ گئی۔
عامر صاحب آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد درخت میں ارتعاش پیدا ہونے لگا اور درخت سے کچھ عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ رفتہ رفتہ آوازوں کا شور بڑھنے لگا، جیسے کوئی کراہ رہا ہو، درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہو۔ ان آوازوں میں نائلہ کی آواز بھی نمایاں تھی۔ زرینہ نائلہ کی آواز سن کر تڑپ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شور بڑھنے لگا، سارا گھر جیسے زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ زرینہ تھر تھر کانپ رہی تھی اور عامر صاحب کی بتائی ہوئی صورتیں پڑھ رہی تھی۔ درخت زور زور سے ہلنے لگا۔ یک درخت سے ایک بڑا سا انار دھپ سے زمین پر آ گرا۔ اس کے ساتھ اس سے چھوٹا انار گرا اور پھر آخر میں ایک ننھا سا انار بھی گر پڑا۔ تینوں انار زمین پر ایسے مچلنے لگے جیسے تڑپ رہے ہوں۔ ساتھ ہی کراہنے کی آوازیں بھی بڑھ گئی تھیں۔ دفعتاً ہلتا ہوا درخت منجمد ہو گیا، چیخنے کی آوازیں بند ہو گئیں اور تڑپتے مچلتے ہوئے تینوں انار بھی ساکت ہو چکے تھے، اور پھر تینوں انار آپس میں اس طرح سے مل گئے جیسے آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ ماحول پر ایک دم سکوت چھا گیا۔ سارا شور، ہنگامہ، کراہیں، سب کچھ تھم چکا تھا اور ماحول میں پراسرار سی خاموشی چھا گئی تھی۔ مولوی صاحب نے آنکھیں کھول دیں، ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ جاؤ بی بی، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، انہوں نے مطمئن انداز میں کہا۔ تو زرینہ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ عامر صاحب چلے گئے۔ زرینہ کمرے میں آئی تو نائلہ بدستور گہری نیند میں تھی۔ زرینہ بھی آ کر لیٹ گئی۔ اب اسے ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اماں، اماں، میں نے منع کیا تھا نا کہ ایسا کچھ مت کرنا۔ اماں، اماں، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں میرے بچے پر بھی رحم نہ آیا؟ نائلہ بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو لیے اس سے سوال کر رہی تھی۔ زرینہ نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ اف، کتنا عجیب سا خواب دیکھا تھا۔ اس کی 2 گھڑی کو آنکھ لگی تو خواب میں نائلہ کو دیکھا تھا۔ وہ پریشان تھی، بہت رو رہی تھی۔ گھبرا کر پلٹ کر دیکھا تو دیکھ کر اطمینان ہوا کہ نائلہ تو بدستور سو رہی تھی۔ زرینہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نائلہ مر چکی تھی۔ نہ جانے رات کے کس پہر اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، چہرے پر آنسوؤں کے نشانات واضح تھے، اور آنگن میں گرنے والا بڑا انار اس کے منہ کے پاس اور چھوٹا اس کے بازو پر رکھا تھا۔ نائلہ، نائلہ، نائلہ! زرینہ پاگلوں کی طرح اس کے بے جان وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ زرینہ نے تو اپنی بیٹی کو اس عذاب سے چھٹکارا دلانا چاہا تھا، اور نائلہ نے بھی ماں کی محبت کی لاج رکھ لی تھی اور خود بھی محبت پر قربان ہو گئی تھی۔ زرینہ تو ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ محلے والوں نے نائلہ کی تدفین کی اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ نائلہ کفن کے اندر جیسے انارکلی کی طرح خوبصورت و معصوم سی لگ رہی تھی، اور اس کی قبر کے سرہانے 2 انار رکھے تھے، ایک کافی بڑا اور دوسرا ننھا سا، اور دونوں بالکل سوکھ گئے تھے۔ اگر آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے سرخ بٹن کو کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔